آج ہم پر یہ تباہیاں اور یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی حضرت نے بہت اچھے انداز سے بڑی اچھی اصلاح کری، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آج ہمارا یہ جو حال ہے کہ جگہ جگہ مسلمان رسوا ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، اور اس کی امداد اور مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا دور ہے یہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حضور کے طریقوں کو چھوڑ دیا، ہم نے صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ دیا، ہم نے اہل بیت اطہار کے طریقوں کو چھوڑ دیا، ہم نے اولیاء کرام کے طریقوں کو چھوڑ دیا، ہم نے مغربی تہذیب کو اپنا لیا، اچھی صحبتوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا، علماء کی سنگتیں چھوڑ دی، خانقاہوں سے رشتے ختم کر لیے۔ وقت نہیں ہے انسان کے پاس، اب جو کچھ بچا کچا وقت تھا وہ موبائل دے رہا ہے، وہ سارا موبائل نے ختم کر دیا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے ابھی اپنے ایمان کی طرف لوٹ کے آئیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے لیے آئے ہیں، ہمیں اللہ کے لیے واپس جانا ہے۔ جب جانا واپس ہے تو واپسی کی تیاری بھی تو کری جائے۔ تیاری کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، حضور نے کوئی بات ہم سے چھپائی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الدنیا مزل الآخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ جس طرح سے آپ اور ہم اپنی زمین کو تیار کرتے ہیں اور اس کے اندر بیج بکھورتے ہیں گیہوں کا تو گیہوں جم کے آتا ہے، دھان کا پودا لگاتے ہیں تو دھان آتا ہے، آلو کے ٹکڑے کاٹتے ہیں تو آلو جمتا ہے۔ اسی صورت سے فرمایا یہ دنیا تمہارے لیے کھیتی ہے آخرت کی۔ جس طرح کھیتی میں بندہ جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اسی صورت سے اس دنیا میں تمہیں رہنا ہے مگر اچھے اعمال کر کے رہنا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، منافق کے لیے کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہے؟ اس پہ 5 وقت کی نماز ہے، اسلام کے احکام اس پہ لازم ہے، اسے تمام دائرہ اسلام کے اندر رہ کر زندگی گزارنا ہے، احکام شریعت پہ اس پہ عمل کرنا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اللہ کے فرمان پر عمل کر کے زندگی گزارنا ہے، رسول پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارنا ہے اس کو۔ جب ان طریقوں سے زندگی بندہ گزار کے جاتا ہے نا تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک قدم دنیا میں ہوتا ہے، دوسرا جنت میں ہوتا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ کے محبوب پاک سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ خوشیاں یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اولاد یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، کاروبار اچھا چلتا ہو اس پر بھی رب کا شکر ادا کرے، اللہ تیرا بڑا احسان ہے۔ اب اللہ تعالی ہمیں خوشیاں عطا فرمائے، چاہے خواہ بیٹی کی شادی کا موقع ہو یا بیٹے کی شادی کا موقع ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ڈی جے نہیں بجانا ہے، ہمیں ناچ گانے نہیں کرانا ہے، ہمیں تو اللہ اس کے رسول کی ذکر کی محفل منعقد کرانا ہے۔ جس رب نے ہمیں یہ خوشیاں عطا فرمائی، یہ نعمتیں عطا فرمائی، اب جو اس طریقے سے کام کرتے ہیں ان کی ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ بندو جب تم میرے نعمتوں کو پاؤ تو میرا شکر ادا کرا کرو، جتنا میرا شکر ادا کرو گے نعمتیں پا کر تو تمہاری نعمتوں کو میں کم نہیں ہونے دوں گا، ان میں اضافہ کرتا رہوں گا، انہیں بڑھاتا رہوں گا۔ اور اگر میری نعمتوں کو پایا اور پھر میری ناشکری کری تو یاد رکھنا میری بارگاہ کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے، میری پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ ماشاءاللہ اس گھر کے اندر 2 شادیاں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب میں اتفاق عطا فرمائے،
برکت رحمت نازل فرمائے، آپس میں اتفاق محبت قائم و دائم فرمائے۔ بس 2-3 باتیں اور تمہارے کام کی باتیں ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ ایمان عقیدہ کیسے بچے گا؟ اس کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے بتا دیا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کی دونوں حدیثوں کو بیان فرمایا اس شعر میں۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میرے صحابہ جو ہیں نا، ان کی مثال آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ ان میں سے تم جس کسی کی پیروی کر لو گے راہ نجات پہ آ جاؤ گے۔ اور اپنی اہل بیت کے تعلق سے کیا فرمایا؟ لوگوں، میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے وہی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے، وہی طوفان سے بچے رہے، وہی ڈوبنے سے بچ گئے۔ اور جو نوح کی کشتی سے رہے ہٹ گئے، سوار نہ ہو پائے، وہ دریا میں غرقاب ہو گئے۔ فرمایا علماء نے اس شعر کے بارے میں، اس فرمان کے بارے میں کہ آقا کریم کا اشارہ یہ کہ میری امت میں اب وہ طوفان نہیں آئے گا جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا۔ وہ طوفان نہیں آئے گا۔ آپ میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، پہلے کشتیاں جو چلا کرتی ہیں سمندر میں وہ تاروں کے حساب سے چلا کرتے، ستاروں کے حساب سے، ان کے لنگر کے حساب بنتے تھے، وہ ستاروں کی چال پہ چلا کرتی تھی پہلے کشتیاں، سمجھے آپ؟ خیر طویل پھر کبھی بات ہوگی۔ تو فرمایا کہ میری امت میں وہ طوفان تو نوح علیہ السلام والا نہیں آئے گا، لیکن قیامت تک اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں طوفان آئیں گے گمراہیت کے، شرک و بدعت کے طوفان آئیں گے، بدعقیدگی کے طوفان آئیں گے۔ اگر ان طوفانوں سے بچنا ہے تو فرمایا ایک طرف میرے صحابہ کو پکڑے رہنا اور دوسری طرف میری اہل بیت کو پکڑے رہنا۔ تم کبھی ان طوفانوں کی زد میں نہیں آؤ گے، تمہارا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ عقل کے اندھے ہوتے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں سال ثواب سے کیا ہوتا ہے، کیوں کرتے ہوئے سال ثواب؟ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ مجدد الفسانی ہر پیر کو اپنی خانقاہ میں محفل میلاد مناتے تھے، اور ہمہ وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر میں مشغول رہتے تھے اور احسان ثواب کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضور پاک علیہ السلام خام میں تشریف لائے اور فرمایا شیخ احمد تو احسان ثواب تو کرتا ہے، بڑی نعمتیں رکھتا ہے دسترخوان پہ، یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا نہیں، غلطی کوئی نہیں ہوئی، تو احسان ثواب میں میری عائشہ کا نام نہیں لیتا، اور تمہیں معلوم ہے نا کہ میں عائشہ کے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ عائشہ جب مجھے کھلاتی ہے تب کھانا کھاتا ہوں۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے اس کے بعد سے جب تک حیات رہے جب احسان ثواب کرتے تھے نا تو تمام امہات المؤمنین کا نام شامل فرماتے تھے۔ یہ بدقسمتی ہے ان کی جو احسان ثواب کے منکر ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور کی عظمت کو، حضور کی رفعت کو، حضور کے منصب کو، حضور کی شان و شوقت کو کل میدان محشر میں بندہ جب دیکھے گا کہ حضور تو مقام محمود پر فائز ہیں، حضور کا مقام تو تمام انبیاء و مرسلین سے اعلیٰ ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر نور کے منبر پہ جلوگر ہوگا۔ امام الانبیاء کی شان یہ ہوگی کہ عرش پر 2 مقام ہوں گے، ایک مقام خدا کا ہوگا، دوسرا مقام مصطفیٰ کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد بے شک۔
تو وہاں تو دیکھ کر کہے گا یار بڑی غلطی کر بیٹھے یار، دنیا میں ہم نے کرا کیا کہ حضور کی عظمت کو نہیں سمجھ پائے، حضور کی شان و شوقت کو نہیں سمجھ پائے۔ لیکن وہاں تو مانے گا مگر تیرا ماننا وہاں مقبول نہیں ہوگا، تو مانے گا مگر ورنہ خدا پاک نہیں مانے گا تیری، حضور پاک علیہ السلام نہیں مانیں گے تیری۔ اور علامہ حسن رضا خان علیہ رحمہ کو کمال کر دیا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میدان محشر قائم کیا ہے نا، وہ تو جانتا سب کو ہے، اول سے آخر تک جو دنیا اس نے بنائی ہے، جو ارواحیں اس نے بنائی ہیں، وہ سب کو جانتا ہے کہ جہنم میں کون جائے گا، جنت میں کون جائے گا، کفر پہ کون مرے گا، ایمان پہ کون مرے گا، سب وہ جانتا ہے۔ پھر بھی اس نے حشر قائم کیا ہے، اول سے لے کے آخر تک کے لوگ اس نے جمع کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ نہیں، عظمت مصطفیٰ دکھانا ہے، اپنے محبوب کی عظمت کو دکھانا ہے۔ حضور سے محبت کا جو رشتہ ہے یہ ہر رشتے سے اعلیٰ ہے، اس کے آگے نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی، نہ چچا، نہ خالو، نہ ماموں، کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا رشتہ اگر محبت کا ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات پاک سے ہے۔ اور جو حضور سے بیگانہ ہو جائے اس سے پھر تمہارا کوئی واسطہ نہیں، کوئی اس سے تعلق نہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ صحابہ سے پوچھو حضور کا عشق کیا ہے۔ جنگ بدر جب ہوئی، سرکار علیہ السلام نے عمر فاروق اعظم کو بلایا اور کہا عمر صف بندی کی تیاری کی جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا آقا و مولا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور صف بندی کی ضرورت کیا ہے؟ ہم آپ کے غلام حاضر ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں وہ میرے حوالے کر دیں، جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں وہ بکر کے حوالے کر دیں، جو عثمان کے رشتہ دار ہیں عثمان کے حوالے کریں، جو علی کے رشتہ دار ہیں وہ علی کے حوالے کریں۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے میں نے سگے خالو کا سر کاٹا تھا۔ مصعب بن عمیر کہتے میں نے سگے بھائی کا سر کاٹا تھا، اسلام بچایا تھا۔ ایک ساتھ کھانے والے، ایک ساتھ پینے والے۔ صحابہ سے پوچھو، ایک طرف تو حضور کی محبت کا دعویٰ کریں اور ایک طرف ہم حضور کے دشمن سے، حضور کے نافرمان سے مسافہ کرتے پھریں، ان کے روٹی کھاتے پھریں، تو یہ ظاہر سمجھ لینا کہ کاغذ سب کے تیار ہو رہے ہیں، کرامن کاتبین سب لکھ رہے ہیں، سب پتے کھولیں گے میدان محشر میں تمہارے۔ حضور کا بن گیا تو حضور کا بن گیا، حضور کا نہیں تو پھر اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے اور حضور سے سچی محبت اللہ ہمیں عطا کرے۔